آؤ تمہیں وفا کی ایک اور کہانی سناؤں۔ مدینہ کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فروز ہیں۔ مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا کریم تشریف فرما ہیں اور صحابہ حضور کے گرد بیٹھتے ہیں جیسے چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا واعظ و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے۔ نام اس کا عمیر ہے۔ بمشکل سے اس نے بولنا سیکھا۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس ابن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چچا نہیں گیا، لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں نقشہ کھینچا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماں ہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ذکر کیا کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ بات اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے سنی ہوئی وہ بات سنا دوں اور جو محروم ہو گیا ہے اس کی محرومیاں دور ہو جائے۔ لیکن اس کا چچا جلاس ابن سوید ازلی بدبخت تھا۔ اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا نحن شر من الحمیر۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ میرا چچا کیا بول رہا ہے؟ یہ تو مجھے انگلی لگا کے پکڑ کے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا، اور آج اس نے یہ کیا بات کہہ دی؟ یہ تو منافق نکلا۔ اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے۔ اس نے کہا، یا امّے، اے میرے چچا، واللہ انتا کنتا من احب الناس الی قلبی، اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر لگتا تھا تو وہ تو تھا، اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا۔ مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے حسین تو تھا، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پسند تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلب جمیع، اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا مجھے تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی اتنا برا نہیں لگتا۔ یا امّے انا بین الاثنتین، اے ہمارے ماں باپ قربان اس بچے پہ۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا امّے واللہ انکا کنتا من احب الناس الی قلبی، زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلب جمیع، اور آج سب سے زیادہ برا مجھے تو لگتا ہے۔ آگے بچے کے الفاظ سنیے، ہمارے ماں باپ قربان اس بچے پہ۔ یا امّے انا بین الاثنتین، اے میرے چچا، اب میں ایسے دو راہ پہ کھڑا ہو گیا ہوں، میرے پاس دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں، اور جو تیری بات ہے اور جو تو نے بدتمیزی کی ہے اور جو تو نے کہا ہے میں وہ اللہ کے رسول کو نہ بتاؤں۔ کہا ایک تو راستہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خیانت کروں اور اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں۔ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس ابن سوید، اس کے چچا جلاس ابن سوید نے کہا، تو ناسمجھ سا بچہ ہے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے مانی ہے؟ جا جو جی میں کہتا ہے کر لے، جا جو کرنی کر لے۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں جا جو کرنی کر لے۔ وہ بچے کو کہتا ہے جا جو تیرا جی چاہتا ہے تو کر لے، اور وہ بچہ اٹھا۔ اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ قربان اس بچے پہ۔ اللہ حضور کی مجلس میں پہنچ گیا،
حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور کیا کہتا ہے؟ ان کانوں سے نہیں صاحبو، ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو ان دل کے کانوں سے سنو۔ اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور ایسا پیار دے، حضور کی محبتیں دے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الجلاس ابن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس ابن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہ امی، اور وہ میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے الفاظ سنیے، وقد اللہ ثم الیک منہ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور اور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں اللہ سے بھی کہتا ہوں، اے میرے مالک، میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ کالا وما ذا کالا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی۔ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کی، ھذا طفل صغیر لا تصدقوه فهو لا یحیی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل۔ حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، نا سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی صحیح طرح نہیں سمجھ سکتا، جو کہتا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس ابن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص ہے، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجئے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجئے۔ ادھر جلاس ابن سوید کو پتہ چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ یہ ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی تو حضور نے صحابہ کے کہنے پر اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا، اور اب جب اس بچے نے دیکھا نا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی تو اس نے جھولی پھیلا دی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، اللہم انا کنت صادقا وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ میں اگر جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اے اللہ میں اگر جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ بچے نے جب یہ بات کی تو ابھی اس نے دعا مانگ کے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گیا اور سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما کانوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اے محبوب، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدق اللہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوش آمدید ہو بچے جس کے ساتھ آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا، اذنک یا غلام وصدقہ وربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری کو حمص کا گورنر بنایا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرمایا کاش میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اسے مقرر کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، وفا کا یہ رشتہ، تعلق اور گہرا ربط بندے کو اللہ کی محبت کا مستحق کرتا ہے۔ اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ تو اقبال سارا اپنا فلسفہ نچوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔